یہ کہ یہ لبیک ہی اصل میں آپ کی جو وہ ہوتی ہے نا نیت ہے جو، یا زبان سے اگر اظہار ہے حج کی نیت کا، تو وہ یہ لبیک ہی اصل میں اظہار ہے۔ یا پھر کچھ اور روایتوں کے اندر ہمیں اس طرح کی بھی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جب یہ اس سفر کا آغاز کیا جاتا تھا حج کا، تو پھر یہ لبیک بالحج کا بھی یہ الفاظ بولے جاتے تھے کہ ہم حج کے سفر کے لیے حاضر ہیں اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب آپ حج کے سفر کا آغاز کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک بالحج، اور پھر تلبیہ جو باقی ہے اس کو بھی آپ پکار سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے حج کی نیت کیا کی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو سمجھا بتا سکتے ہیں۔ باقی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور اصل نیت سمجھ لیجئے لبیک سے ہی آپ کی شروع ہو رہی ہے حج کی، یا آپ کے احرام کا آغاز جو ہے میقات کے ذریعے سے اس حج کی نیت یا لبیک سے ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح عمرے کی بھی جب آپ نیت کریں تو وہ بھی سمجھ لیجئے آپ نے لبیک بالعمرہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لبیک کو عمرے کے لیے بجا لے کے آ رہے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر آپ مثال کے طور پہ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم لبیک بالحج والعمرہ، کہ ہم اس لبیک کو حج اور عمرہ دونوں کے سفروں کے لیے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ اس سے جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے نکلیں گے، اور پھر جب آپ حج کے لیے احرام بھی باندھیں گے تو یعنی 8 ذو الحجہ کو بعد میں، تو وہ بھی پھر اس کی بھی یہ لبیک جو ہے سمجھ لیجیے وہاں سے دوبارہ آپ مکے کے اندر دوبارہ اسی طریقے سے پکار کے اپنے حج کا بھی احرام کنٹینیو کریں گے اگر آپ تمتع کر رہے ہیں۔ اور سب سے بہترین جو سمجھ لیجیے آج کے دور کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج تمتع ہی کریں۔